الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، واجب الاحترام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو. قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ تاریکیوں کی صورت میں ہوگا، اندھیرے کی صورت میں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرص سے بچو، کیونکہ پہلی قومیں جو تباہ ہوئی وہ حرص کی وجہ سے تباہ ہوئی. آپس میں جو لڑائیاں ہوئیں وہ حرص اور لالچ کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحش گوئی سے بچو اور بد کلامی سے بچو، زبان درازی سے بچو. ایک آدمی اس دوران کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر اس کام کو چھوڑ دو جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کو الترغیب و ترہیب میں نقل کیا گیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے. ظلم جو ہے، ظلم کے معنی زیادتی کے ہوتے ہیں، جفا کے ہوتے ہیں، اور کسی کے حق کو تلف کرنا، کسی کے حق کو ضائع کرنا، اور کسی کے ساتھ ایسا کام کرنا جس سے اس کو نقصان پہنچے، اس کی عزت کو، اس کے مال کو، اس کی آبرو کو. زیادتی جو آدمی کرے گا کسی کی عزت میں، اس کے مال میں اور اس کی آبرو میں، تو یہ ظلم کہلائے گا. آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام مفلسی ہے. ظلم کا انجام مفلسی ہے. کل قیامت کے دن ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ نے ایک دن خطبے پہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا مل مفلس، مفلس کون ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے پاس مال نہ ہو، درم دنانیر نہ ہو، وہ آدمی مفلس ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تم اسے مفلس کہتے ہو جس کے پاس مال نہ ہو. مفلس کل قیامت کے دن سب سے بڑا آدمی وہ ہوگا
کہ جو آدمی روزہ بھی لائے گا، نماز بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، صدقہ خیرات بھی لائے گا، لیکن اس نے کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا، کسی کے مال کو چرایا ہوگا، کسی کے ساتھ خیانت کی ہوگی، کسی کے ساتھ بد کلامی کی ہوگی، کسی کے ساتھ بد زبانی کی ہوگی، اور یہ کسی کے حقوق تلف کیے ہوں گے، تو وہ جو نماز اور روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ یہ لائے گا حج، تو یہ اس کی ساریاں نیکیاں جو ہے جس کے اس نے حق تلف کیے تھے ان کو اس کی ساریاں نیکیاں دے دی جائیں گی، اور حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر ابھی اس کے حقوق باقی ہوں گے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے جس کے یہ حق ادا کرنے ہوں گے ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ لوگ ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ تو اس لیے یہ سب سے بڑا مفلس آدمی وہی ہے کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یہ بندہ قیامت کے دن جو ہے ایک مفلس کھڑا ہوگا، وہاں پر کوئی انسان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ باپ جو ہے وہ بیٹے سے بھاگ جائے گا، بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، اور بیوی خامد سے بھاگ جائے گی، خامد بیوی سے بھاگ جائے گا۔ اس دن ایک ایک پائی کا اللہ رب العزت کو حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ سب سے بڑا مفلس وہی ہے کہ جو آدمی سب کچھ لائے اور اسے کچھ بھی نہ ملے۔ قیامت کے دن کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر مختلف نام دیے ہیں۔ ایک نام کہا ہے اس کا یوم الدین، بدلے کا دن، انصاف کا دن۔ اس دن اللہ رب العزت ہر ایک سے اس کا انصاف دیں گے۔ تو کہتے ہیں نا اس دنیا میں حساب نہیں دو گے تو آخرت میں اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، آخرت میں اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے جو آدمی ظالم ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، کسی انداز میں بھی ظلم کرتا ہے، کسی انداز میں بھی کسی پر زیادتی کرتا ہے، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ کل قیامت کے دن فرمایا تاریکیوں میں ہوگا، ظلمتوں میں ہوگا، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا کہ میں کس طرف جاؤں۔ جیسے آدمی پریشانی کے عالم کے اندر اس کو کوئی راستہ نہیں سوچتا، اس کے دماغ کے اندر کوئی تدبیر نہیں آتی میں اب کیا کروں کیا نہ کروں، اسی طرح جو ہے جو آدمی ظالم ہوگا، چاہے اس نے اپنے ہاتھ سے ظلم لکھا ہے، اپنے ہاتھ سے اب کسی کا حق نہیں بنتا ہے ویسے اس کا حق بنا دینا، کسی طریقے اس کا حق بنا دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اس کا بھی وہ اگلے آدمی کو خوش کرنے کے لیے، دنیا سے چند ٹکے اور پیسے لینے کے لیے بچوں کے پیٹ میں بھی حرام گیا، اپنی جسم میں بھی حرام چلا گیا، اور اس کا حساب بھی کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ لوگ بس تھوڑی سی واہ واہ کر دیں گے، لیکن مظلوم کے دل سے جو آہ نکلے گی وہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ تاریکیاں ہیں، ظلم بہت بڑا آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا المیہ وہ اسی ظلم اور زیادتی کا جا رہا ہے، تعدی کا جا رہا ہے، تاریک راستوں میں انسان چلا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی تاریکی ہے، قبر میں بھی تاریک ہے، آخرت میں بھی تاریکی ہوگی۔ پرانے بزرگوں کی بات ہے کہ ایک اللہ والے تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ ذکر میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے جیب میں تھیلی تھی ایک، اس تھیلی کو انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو اگر کسی بازار سے سودا لینے خود جاتے تھے، اور جب وہ سودا لینے جاتے تو تھیلی جو ہے وہ دکاندار کے ہاتھ میں پکڑا دیتے اور اس کو کہتے بھائی جتنے پیسے تیرے بنتے ہیں تو کاٹ لے اس سے۔ وہ خود تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، اس کو تھیلی دے دیتے تھے، وہ تھیلی سے پیسے جتنے نکالتا اور پھر حضرت اس کو بند کر کے جیب میں ڈال دیتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے وہ جا رہے تھے، تھیلی ایسے ان کے ہاتھ میں رہ گئی، تسبیح میں مشغول تھے، انہیں توجہ ہی نہیں ہوئی کہ میں نے اپنی جیب میں تھیلی ڈالی ہے یا نہیں ڈالی۔ تو ایک چور وہاں سے گزرا، انہوں نے کہا ہیں تم سیدھے سادے بندے، ان کی تھیلی میں پیسے نظر آ رہے ہیں کافی، انہوں نے ہاتھ میں اس کو ہاتھ سے کھینچ لیا اور بھاگ گیا۔ چور تھا وہ، اس نے دوڑ لگائی، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، جہاں جائے اس کا راستہ بند ہو جائے، اس کو سمجھ ہی نہ ہے میں کہاں جاؤں، آگے جائے بھاگ کر آگے گلی بند ہے، پھر دوسرے پیچھے بھاگے پھر جائے گلی بند ہے۔ اب وہ اس کو کوئی سمجھ نہ آئے میں کہاں جاؤں، میرا راستہ کدھر ہے۔
حتیٰ کہ اس نے مجبور ہو کر اس کے دل دماغ نے فیصلہ کیا کہ یہ اللہ والے کی تھیلی ہے، اس نے میرے لیے بد دعا کی ہوگی کہ اس کی وجہ سے مجھے اب کوئی راستہ ہی نظر نہیں آیا۔ جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹا کر اور ان کے سامنے کہا کہ یہ بھائی آپ کی تھیلی ہے۔ تو بزرگوں کو وہ تھیلی دے دی۔ تو آگے ایک عجیب واقعہ جو یہاں مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ والے نے اس سے تھیلی لے لی۔ اب اس کو جیسے یہ آدمی چور ہے، اس کو کوئی تاریکی راستہ نظر نہیں آ رہا، واپس دینی پڑی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ واقعہ ذکر کر کے کہ اسی طرح جو آدمی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ڈکیٹی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی قیامت کے دن اس کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، اس کا واپسی حساب دینا پڑے گا۔ اسی کو قیامت کو کہا ہے یوم الدین، یوم الجزا، یوم الحساب۔ وہاں میزان لگے گا، عدل قائم ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ فرمایا اس دن اللہ رب العزت جو ہے وہ انصاف کا، عدل جو ہے وہ میزان قائم کریں گے، ایک ایک چیز، ایک ایک پائی کا اللہ رب العزت حساب لیں گے۔ ایسے انسان کبھی بھی وہاں سے جان نہیں چھوٹے گی۔ آج ہم لوگوں نے اپنا کلچر بنا لیا ہے اس کو، خیانت کو، امانت میں خیانت کو، چوری کو، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پھٹی لگا لیتے ہیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی زیادتی اور ظلم آئندہ آدمی پر لگا دیتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں انسان کے پاس جو ہے ہوشیاری اور چلاکی سمجھی جاتی ہے۔ اگر کسی کی کوئی چوری چپکے سے کر لی جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے، چپکے سے پیسے نکال لیے جائیں، چپکے سے ایسی کام کر لیے جائے۔ اللہ رب العزت قیامت فرما رہے ہیں قرآن مجید کے اندر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہم تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، سینوں میں، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں۔ ان چیزوں کو بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تم سے حساب لیں گے۔ لہذا کسی کے اوپر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے نزدیک سمجھدار اور عقل مند وہی آدمی ہوتے ہیں جس کے پاس چند پیسے ہوں، فیصلے بھی ہم اسے کراتے ہیں، چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، اس منصب کا ہم اس کو وہ منصب دے دیتے ہیں۔ تو وہ زیادتی یہ لوگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ کئی جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، دیرے داری والے لوگ ہوتے ہیں، اور اپنی غریبوں کی بچیوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر کے، اس کے ساتھ بدکاری کر کے کتوں کے گھر ڈال دیتے ہیں، کتے ان کی ایک ایک بوٹی کھا جاتے ہیں، پھر وہ ہنستے ہیں اور اس پہ کہ ہمارا کون کچھ بگاڑ لے گا۔ تو کسی کا اللہ رب العزت قیامت کے دن یوم الدین ہے، یوم الجزا ہے، حساب کا دن ہے۔ اللہ رب العزت حتیٰ کہ اگر دو بکریاں آپس میں بھی لڑی ہیں، سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے ایک واقعہ اپنی کتابوں میں عبرت کے لیے، فرمایا کہ ایک بادشاہ نے اپنا محل تعمیر کرنا شروع کیا۔ تو اس کے محل، بڑا محل بناتے ہیں جیسے، تو ایک بوڑھیا تھی، اکیلی رہتی تھی بیچاری، اس کا مکان اس میں آتا تھا، اس کے نقشے میں۔ تو لوگ اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا بوڑھیا پیسے لے لے جتنے لینے ہیں، تو ادھر سے اٹھ جاؤ، تو بادشاہ کا محل بنانا ہے۔ اس بوڑھیا نے کہا میری عمر کتنی رہتی ہے، میری چھوٹی سی جھوپڑی ہے، میں ادھر رہوں گی، میں کہیں نہیں جاتی۔ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے خیر دھکے دھکے دے کے بوڑھیا کو بیچاری کو نکال دیا اس جھوپڑی سے۔ اب بوڑھیا وہاں سے چلی گئی، تو بادشاہ کا محل تعمیر ہو گیا، بادشاہ اس میں رہنے لگا، آرام سے سکون سے اس محل میں رہ رہا ہے، اطمینان سے۔ تو ایک دن بادشاہ اپنے لو لشکر کے ساتھ اپنے شہر سے باہر جب پل سے گزرنے لگا دریا کی، تو وہ بوڑھی عورت اس پل پر کھڑی ہو گئی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام اس نے پکڑ لی، اور اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بھائی، بادشاہ نے کہا خیر ہے، مجھے کیوں روک دیا؟ اس نے کہا میری چھوٹی سی جھوپڑی تھی، اس کو تم نے اپنے محل میں جو ہے وہ شامل کر دیا۔ اب میں یہ نہیں کہتی تم نے شامل کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، اس کا حساب دینا ہے کیا ہے، بلکہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو تم نے شامل کیا ہے زیادتی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، مجھ سے میری جھوپڑی چھینی ہے، اس پل پر حساب دو گے یا اگلی پل پر حساب دو گے؟ اس پل پر حساب دینا ہے یا اگلی پل پر تم نے حساب دینا ہے؟ تو بادشاہ وہیں جو ہے وہ گر پڑا اور رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کل قیامت کے دن پل صراط پہ تو حساب دینا پڑے گا۔
وہاں تم سے کبھی نہیں چھوٹے گا۔ تو اسی کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظلم سے بچو، کل قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیروں کی صورت کے اندر ہوگا، اندھیروں کی صورت کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتنی اچھی اچھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیانت سے بچو۔ خیانت یہ بہت بری چیز ہے، اور خیانت کئی لوگ ایسے کر لیتے ہیں، خیانت ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز خیانت میں ہے، یہ داخل ہے یا اس میں داخل نہیں ہے۔ تو اس لیے خیانت سے بچو۔ خیانت کیا ہے کہ انسان جو ہے امانت میں، امانت کو ادا کرو، خیانت سے بچو۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے پاس چیز رکھی، ہم نے اس کو ویسے ہی دے دی، تو یہ امانت نہیں ہے، یہ امانت کے مظاہر ہے، یعنی امانت کو چیز زہر کر رہی ہے، یہ امانت یہ نہیں ہے۔ امانت اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں جو تمہیں عطا کی ہیں ان سب چیزوں کو ویسے ہی استعمال کرو جیسے اللہ رب العزت نے تمہیں حکم عطا فرمایا ہے۔ آنکھوں کا استعمال، زبان کا استعمال، ہاتھ کا استعمال، پاؤں کا استعمال، اپنے مال کا استعمال، بچوں کا استعمال، اپنے گھر والوں کا استعمال، ہر چیز کا استعمال اس کے محل میں رکھ کر کرو، جس محل میں رکھ کر اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے اسی کے اندر اس کا جو استعمال رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے، کیونکہ اللہ رب فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں جسم دیا ہے، تمہیں آزاد دیے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے بطور امانت کے دیے ہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ اللہ رب العزت نے یہ امانت جو ہے پہاڑوں پر پیش کی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں پر، زمین پر، وَالْجِبَالِ پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور صبر مشقت اس میں برداشت کرنے سے انکار کر دیا، انسان جو ہے اس نے اس کو اٹھا دیا۔ یہ امانت یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس کو کس جگہ پر رکھنا ہے، کس کو کہیں نہیں رکھنا، یہ اللہ رب العزت نے بطور امانت کے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس جو یہ عہدے ہوتے ہیں، حکومتی عہدے ہوتے ہیں، یہ سارے امانت ہوتے ہیں۔ ہر آدمی جس کا جو میرٹ بنتا ہے اس کو وہ عہدہ دینا چاہیے، جو جس کے اہل ہوتا ہے اس کو وہ دینا چاہیے۔ یہ نوکریاں یہ ساری جو ہوتی ہے یہ امانت کے طور پر ہوتی ہے، جس نے محنت کی ہے جس کا میرٹ بنتا ہے اس کو دیں، جس کا نہیں بنتا کوڑیوں کے طور پہ 2 لاکھ کی بک رہی ہے، 3 لاکھ کی، 4 لاکھ کی، اس طرح ہم جو ہے وہ نوکریاں بیچ دیتے ہیں۔ وہ بندہ اس اہل نہیں ہوتا کہ جس پر وہ بیٹھے، اس کو وہاں بٹھا دیا جاتا ہے تو پھر وہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت جو ہے جب امانت جو ہے وہ نااہلوں کے سپرد کر دی جائے گی، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا پھر تم قیامت کا انتظار کرو، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت بس وہ قیامت کا مطلب یہ ہے جیسے قیامت کا ایک منظر ہوتا ہے، قیامت کے دن فرمایا کہ یہ پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے، یہ ستارے جھڑ جائیں گے، لوگ آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور اسی طرح یہ جانور آپس میں ٹکرا جائیں گے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی نااہل آدمی کے ہاتھ میں کوئی منصب آ جاتا ہے تو پورے علاقے کا یہی حشر ہو جاتا ہے، پورا علاقہ بیچارہ آپس میں ٹکرا کر بھوک کا شکار، افلاس کا شکار، آپس میں لڑائی کا شکار، چوری، بدکاری، زناکاری، بدگوئی، فحش کلامی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں کہ اگر آدمی جو ہے وہ امانت جو عہدے کی امانت ہے، وہ امانت جو کسی منصب کی امانت ہے، جب وہ نااہل کے پاس چلی جاتی ہے تو اسی طرح ملک کا بھی یہی حال ہوتا ہے، معاشرے کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے منصب کا یہاں خیال نہیں کیا جاتا، یہی مسائل بنتے ہیں۔ ایک بات لطیفے کے طور پر لکھی، ہمارے استاد بھی سنایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے تھے، وہ بڑے دانا آدمی تھے، اور وہ ایک مرتبہ جمعے میں بیان کر رہے تھے، تو جمعے کے بیان جیسے ختم ہوا تو ایک انگریز افسر اندر آیا۔ اس وقت انگریزوں کی نئی نئی حکومت تھی، انگریز اندر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مولوی صاحب نماز بعد میں پڑھانا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ تم یہ سوال کا جواب دو کہ
800 سال تم نے یہاں انڈیا میں حکومت کی ہے، برسر اقتدار تم رہے ہو، اور اب ہم کتنے 7 سمندر پار ہم یہاں سے آئے ہیں، ہمارا ملک تمہارے ملک سے کتنا دور ہے، ہم حکومت کر رہے ہیں تم پر، نفری بھی ہمارے پاس کم ہے، تمہاری نفری زیادہ ہے، ہر لحاظ سے تم فوقیت رکھتے ہو، لیکن حکومت ہم آپ پر کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب دو۔ سارے لوگ خاموش تھے، کسی نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس افسر نے کہا کہ اس سوال کا جواب میرے پاس ہے، اس سوال کا جواب میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شاہ عبد العزیز جیسا آدمی جو دانا اور متبحر عالم ہے اور امانت دار آدمی ہے اور صادق اور امین آدمی ہے، منصب قائل ہے، صاحب علم آدمی ہے، یہ اس جیسے لوگ جب حجروں میں چلے گئے اور تمہارے جیسے لوگ آگے آ گئے ہیں، اس وجہ سے تم سے حکومت چلی گئی ہے، اور ہم 7 سمندر پار آ کر یہاں حکومت کر رہے ہیں تم پر، اور یہ تم پر اپنے رب کی طرف سے عذاب ہم مسلط کر کے آئے، مسلط ہو گیا ہے۔ اس لیے منصب ہم لوگ کہتے ہیں، یہ اسمبلی میں لوگ چلے گئے گالیاں دیتے ہیں، یہ جی وہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، ہم بھی تو ووٹ دیتے وقت نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ امانت دار ہیں یا نہیں ہیں، ان نے زمینوں پر دوسروں کے قبضے کیے ہوئے ہیں، ان نے فلاں کام کیے، سب پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنی امانت جو ووٹ ہوتا ہے پیسوں میں اسے بیچ دیتے ہیں خود۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العزت کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود بدلنے کا ارادہ تو کر لیں، اپنے بدلنے کا ارادہ تو کر لیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ راہ راست پہ انسان خود قدم تو اٹھائے، جب قدم رکھے گا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آ جائے گی، اس کے لیے آسانیاں آ جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا بد گوئی سے بچو، بد کلامی سے بچو، اور فحش کاموں سے بچو۔ اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد گوئی اور بد کلامی، یہ بہت بڑا عیب ہے انسان کے اندر، اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان نہیں فرمایا۔ جیسے عرب کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، جو برتن میں ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، اگر برتن میں دودھ ہے تو وہی نکلے گا، اگر برتن میں زمزم کا پانی ہے وہی نکلے گا، اگر بوتل میں شہد ہے تو وہی باہر آئے گا۔ اسی طرح انسان کی زبان سے وہی کچھ بار چھلکے گا جو اس کے دل میں ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر خرابی ہے، امانت میں خیانت ہے، اس کے دل میں ایک خراب پن ہے، اس کے دل کے اندر فحش ہے، اس کے دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، تو اس کی زبان سے بھی گندگی چھلکے گی۔ جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگوئی سے بچو۔ ایک مومن آدمی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، وہ زبان سے گالیاں دے، بد کلامی کرے، فحش گوئی کرے۔ تو کسی نے کہا کہ یار اس نے مجھے گالی دی ہے، میں نے بھی تو اس کو گالی دے دی ہے، پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ اس نے ایک گالی دی ہے تو یہ کیا کہیں گے، اس کو گالی بھی نہیں دے سکا، 2 گالی اس نے دے دی، تو یہ اس سے بڑا فحش گو ہو گیا، اس سے بڑا بد کلام ہو گیا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو یہ انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ یہ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہے، یہ زبان بول کے اندر 2 ہڈیوں میں چھپ جاتی ہے، جب یہ بول دیتی ہے تو پھر پٹائی انسان کے منہ کی ہوتی ہے، ہاتھوں کی ہوتی ہے، پاؤں کی ہوتی ہے، جسم کی پٹائی ہوتی ہے، تو ساری ذمہ داری اعضاء پر پڑتی ہے، بولتی زبان ہے اور ذمہ داری اعضاء پر جا کر پڑتی ہے۔ ایک حدیث پاک بڑی عجیب ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر سختی رکھ دی گئی، جس آدمی کے اندر سختی رکھ دی جاتی ہے، وہ سختی اس آدمی کو عیب دار بنا دیتی ہے، سختی انسان کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ اچھا کلام اور اخلاق یہ انسان کے لیے زینت بن جاتا ہے، یہ انسان کے لیے زینت بن جاتا ہے کہ انسان جب نرمی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کے اندر خوش خلقی آ جاتی ہے، تو فرمایا یہ انسان کے لیے کامیابی کا ایک زینہ بن جاتا ہے، اس کے لیے ایک زینت بن جاتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے
کہ تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور پھر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ہجرت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا کسی چیز کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت یہ ہے، چھوڑنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی کام روکے ہوئے ہیں، منع کردہ جتنی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو تو چھوڑ دے، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے، یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، فرمایا سب سے بڑا مہاجر وہ ہے، سب سے بڑا قربانی دینے والا وہ ہے جو وہ چھوڑ دے جو اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ ہم کریں گے، اس سے ہماری روح بھی تباہ ہوتی ہے، جسم بھی تباہ ہوتا ہے، معاشرہ بھی تباہ ہوتا ہے۔ مثال کہ آپ زنا کو لے لیں، زنا اللہ نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا، اب زنا ہوگا اس کی عزت لوٹی، اس کے گھر والے تباہ ہو گئے، اس کے بھائی کی عزت لٹ گئی، اس کے بہنوں کی عزت لٹ گئی، اس کی والدہ کی عزت لٹ گئی، یہ آپس میں پھر کشت و خون اور اس کی روح لٹ گئی، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ جس مرضی گناہ کو آپ لے لے وہ ہمارے معاشرے کو بھی تباہ کرتا ہے، ہماری روح کو بھی تباہ کرتا ہے، خود انسان کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔